بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ عزیز طلاب کرام، امید ہے کہ آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب آگاہ ہیں، ہماری گفتگو اور بحث چل رہی ہے کہ ہم امامت کو ثابت کرنے کے لیے نص یعنی احادیث نبوی پیش کر رہے ہیں، اور انہی احادیث نبوی میں سے آج ہم 7ویں اور 8ویں حدیث اہل سنت کتب سے پیش کریں گے بطور نص بر امامت ائمہ علیہ السلام۔ تو آئیے بڑھتے ہیں حدیث نمبر 7 کی طرف۔ یہ حدیث نمبر 7 کیا ہے؟ اس کو طبرانی نے پیش کیا ہے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی مودت اور محبت کے ہر مومن پر لازم ہونے پر یہ حدیث دلالت کرتی ہے، اور اہل بیت کے حق کی معرفت حاصل کرنے کی ضروری اور واجب ہونے پر دلالت کرتی ہے، یعنی اس کے بغیر مودت اور محبت اہل بیت کے بغیر یہ بات ممکن نہیں ہے۔ تو لہٰذا جہاں پر مودت محبت ضروری ہے وہاں پر اطاعت بھی ہے۔ تو لہٰذا طبرانی لکھتے ہیں کہ عن الحسن بن علی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال الزموا مودتنا اہل البیت فإنه من لقى الله عز وجل وهو يودنا دخل الجنة بشفاعتنا والذي نفسي بيده لا ينفع عبدا عمله إلا بمعرفة حقنا۔ المعجم الاوسط یعنی للطبرانی اور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 606 حدیث نمبر 2230 پہ ہے، جس کی وہی باقی طباعت اور باقی چیزیں وہی ہے جو ہم پہلے پیش کر رہے ہیں۔ تو اس میں فرماتے ہیں کہ امام حسین ابن علی علیہ السلام سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم اہل بیت کی مودت اور محبت کو اپنے لیے لازمی کر لو، اور جو بھی خدا سے ملتے ہیں یعنی مرتے ہیں ہم سے مودت و محبت رکھتا ہوگا وہ ہماری شفاعت سے جنت میں داخل ہوگا، اور اس ذات کی قسم کی جس کے قبضے قدرت میں میری زندگی ہے، ہمارے حق کی معرفت کے بغیر کسی بندے کو اس کا عمل کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ تو لہذا اس میں یعنی اس حدیث کے اندر 2 اہم اختلافی چیز کے طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ یہ حدیث معجم الکبیر میں اس کو ذکر کیا گیا ہے، معجم الاوسط یعنی طبرانی کی وہاں پر یعنی اہل سنت کتب میں ہی موجود ہے۔ تو اس میں 2 چیزیں، ایک کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شفاعت نہیں ہے، شفاعت کا کنسپٹ غلط ہے، تو اس کے اوپر دلیل ہے کہ آپ کی یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ شفاعت ہوگی، کیونکہ قرآن میں بھی اس کے اوپر سری آیتیں ہیں کہ لا یشفع عنده الا باذنہ، یعنی اللہ کے اذن کے بغیر شفاعت نہیں ہوگی، لیکن اذن کے ساتھ شفاعت ضرور ہوگی۔ تو لہذا شفاعت کا حق ہے، تو جن کو شفاعت کا حق ہے، جن کی شفاعت سے لوگ نجات پائیں گے، وہ اہل بیت علیہ السلام ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو لہذا یہ شافع امت ہے، شافع محشر ہے۔ تو لہذا ایک کہ ان کے لیے منصب شفاعت حاصل ہے، یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ دوسری بات اس حدیث میں جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ان کی مودت کے بغیر کوئی عمل فائدہ نہیں پہنچائے گا، لہذا اگر مودت اور محبت اہل بیت کے بغیر کوئی عمل کرے گا تو عمل ضائع جائے گا، نجات تو دور کی بات بلکہ اس کا عمل خسارے میں جائے گا۔ جس طرح حبط عمل کہتے ہیں، جس طرح روایات مثلا قرآن کے آیتوں میں ہے کہ بہت ساری چیزوں کی وجہ سے اعمال حبط ہو جاتے ہیں، جیسے کہ کفر ہے، شرک ہے، ان کی وجہ سے انسان کے جتنے اعمال ہیں وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں اور آخرت میں اس کا اجر نہیں ملتا۔ اسی طرح مودت اہل بیت بھی ایسی چیز ہے کہ اگر اس کے بغیر کوئی عمل انجام دے دے تو وہ عمل کالعدم ہے۔ جس طرح کوئی بندہ قصد قربت کے بغیر ریا کے لیے کوئی عمل کرتا ہے تو اس کا عمل باطل ہے، اس کا عمل صحیح نہیں ہے، دوبارہ پڑھنا پڑتا، یا قصد قربت جہاں پر شرط ہے، جہاں پر طہارت شرط ہے، وہاں پر طہارت کے بغیر وہ چیز صحیح نہیں ہوتا۔ تو ہر جگہ پر باقی چیزیں محدود ہے، اس کی معیار کم ہے، لیکن مودت اہل بیت علیہ السلام
ہر جگہ پر ضروری ہے، ہر جگہ پر واجب ہے، اس کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کو خدا نے قرآن میں امر کیا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ مودت قربا، مودت اہل بیت قرآنی حکم کی وجہ سے واجب ہے۔ رسول نے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی جیسی عظیم شخصیت اپنے خواہش کی بنا پر، اپنے خاندان کی بنا پر ان کی نہیں بلکہ ان کی قیادت ان کا اللہ کی طرف سے یہ لوگ منسوس ہونے کی وجہ سے رسول نے فرمایا۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر جب رسول مودت اہل بیت کو اجر رسالت قرار دے رہے ہیں تو وہیں پہ قل کے ساتھ تاکید کیا گیا کہ قل فرما دیے کہ لا اسألکم علیہ اجرا، اجر رسالت طلب نہیں ہوگی، یعنی لفظ قل کے ایسے تاکید یعنی رسول سے کہلوا رہے ہیں، ورنہ تو رسول کو ہو کہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جو حکم خداوند اللہ کی طرف سے آئے وہ رسول فرماتے تھے، اس کے لیے لفظ قل کی ضرورت نہیں تھی، مگر کچھ مقامات پر جہاں پر تاکید ہے، اس مقام کی اہمیت ہے، وہاں پر لفظ قل کا استعمال کیا گیا۔ تو ان میں سے ایک آیت یہ ہے کہ جہاں پر مودت اہل بیت کو پہنچانا ہو یا جہاں پر ولایت علی علیہ السلام کو پہنچانا ہو، وہاں پر بلغ یا ایھا الرسول بلغ، تو وہاں پر بلغ یعنی صیغہ امر یا قل اس طرح کے الفاظ کے ذریعے سے تاکید کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا یہ اجر رسالت تمام انبیاء علیہ السلام کے سے یہی آیا، یعنی بہت سارے انبیاء علیہ السلام سے اگر آپ قرآن میں دیکھیں تو وہاں پر قل لا اسألکم علیہ اجرا، قل لا اسألکم علیہ اجرا جیسے آیتیں ہیں، مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد ایک لفظ کا اضافہ ہے کہ الا المودۃ فی القربى، اجر رسالت کچھ ہو ہی نہیں سکتا مگر یہ کہ مودت اہل بیت۔ کیوں؟ کیونکہ اہل بیت علیہ السلام یہ اپنی عصمت اپنی قیادت کی بنا پر لوگوں کو گمراہی سے بچائے گا، اور یہ گمراہی سے وہی لوگ بچے گا جو ان کی کشتی میں سوار ہوگا، جو ان کی مودت میں سوار ہوگا، جو ان کو امام مانے گا، جو ان کی قیادت میں چلے گا۔ تو لہٰذا اسی لیے ان کی مودت کو اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دیا ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی بندہ، کچھ لوگ اس کی تعویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پر مودت سے مراد رسول نے مشرکین کو یہ بتایا ہے کہ آپ یعنی ابوبکر یعنی اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس زمانے میں مثلا جو مشرکین تھے، کفار تھے، مثلا ابو جہل ہو گیا یا رسول کے جو قریبی رشتہ دار جو حالت کفر میں تھے، ابو جہل وغیرہ ہو گیا، ان کے مثلا جو پرانے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے، تو ان سے رسول نے یعنی جو انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ مشرکین میں سے تھے، تو رسول نے ان سے کہا کہ اگر تم میرے اوپر ایمان نہیں لاتا تو کم از کم رشتہ داری میں میرے خدا کو کچھ نہیں کہو، یا مثلا میری لحاظداری کرو، یعنی الا المودۃ فی القربى، میری قربا اور مودت اور میری رشتہ داری کا ذرا لحاظ رکھے۔ یہ کچھ علماء نے یہ تعویل کی ہے۔ تو یہ تو وہی بندہ کرے گا جو عقل کو ٹھکانے پہ لگائے گا، جو عقل سے استفادہ نہیں کرے گا، اس طرح کے تعویلات صرف وہی بندہ کر سکتا۔ کیونکہ اگر رسول ابو جہل کو رشتہ داری کا یعنی صلہ دے کے رشتہ داری کو درمیان میں لا کے کہہ رہے کہ تم ہمیں نہ کہو، تو اس کی طرف سے کیا کمی ہے؟ وہ بھی یہی کہتے تھا کہ ہم ہمارے رشتہ دار کا مثلا لحاظداری کریں، ہمارے خداؤں کو کچھ نہ کہیں، اور رسول کو دعوت دین سے دور کرتے تھے۔ یہاں پر رشتہ داری کی وجہ سے ان کی مودت کا حکم نہیں ہے۔ یا کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ قربا میں اس کے اوپر زور لگاتے ہوئے اس کی تعویلات کی ہے۔ تو لہٰذا ان تمام چیزوں کو اگر آپ صحیح غور سے دیکھیں گے تو یہاں پر صرف رشتہ دار ہونے کی بنا پر رسول نے مودت کا حکم نہیں دیا، ورنہ رسول اپنے خواہشات کی پیروی کرنا لازم آئے گا، جو کہ عصمت رسول، مقام رسول کے خلاف ہے۔ لہٰذا یہاں پر جب مودت کا تقاضا کیا ہے تو یہ تقاضا خود اللہ کی طرف سے ہے، جس کے اوپر لفظ دال لفظ قل ہے، اور قرآن میں یہ آیت موجود ہے، اور تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہی ائمہ علیہ السلام ان کے اہل بیت ہے، تو لہذا ان کی اطاعت واجب ہے۔ بس یہی لوگ ہادی ہے، یہی لوگ اللہ کی طرف سے منصوص ہے۔ اب آتے ہیں 8ویں حدیث کی طرف۔ 8ویں حدیث میں کیا ہے؟ اس حدیث میں یہ بات بیان کیا گیا ہے کہ کوئی بھی زمانہ اہل بیت میں سے ایک امام کے وجود سے خالی
نہیں ہو سکتا، بلکہ ہر زمانے میں قیامت تک ہر زمانے میں اہل بیت رسول میں سے کوئی ایک امام اس دنیا میں ہمیشہ رہے گا۔ کیونکہ قرآن کی جو آیت ہم نے پہلے کو پیش کی تھی وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہر قوم کے لیے یعنی ہر زمانے میں امام کا ہونا ضروری ہے، تو لہذا جب ائمہ ہے یعنی یہ اللہ کی طرف سے منصوب ہے تو کوئی بھی زمانہ ایسا نہیں ہوگا کہ جس میں یہ ائمہ علیہ السلام موجود نہ ہو۔ اس بات کو علامہ ابن حجر عسقلانی نے پیش کیا ہے کتاب صواعق محرقہ میں، اور اسی طرح علامہ محب الطبری ابی سعید نے شرف النبوہ میں انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے کہ اورد ایضا المحب الطبری لأبي سعيد في شرف النبوة بلا اسناد حديث في كل خلف من أمة عدول من أهل بيتي ينفون عن هذا الدين تحريف الغالبين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين۔ یہ حدیث صواعق محرقہ میں ابن حجر عسقلانی نے صفحہ نمبر 352 پر ذکر کیا ہے، یا تتمہ صواعق میں آپ دیکھیں باب الامانی ببقائہم، دار الکتب العلمیہ سے تقریباً 1999 میں بیروت سے چھپ چکی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہو کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے ہر نسل میں میرے اہل بیت میں سے عادل افراد موجود رہیں گے جو غالین کی تحریف، باطل پرستوں کے غلط نسبتوں اور جاہلوں کی تعویلات کے دین کا حصہ ہونے سے نفی کریں گے۔ تو لہذا اس حدیث میں بھی ذمہ داری اہل بیت کو بیان کیا گیا، اور اس کا صرف اور صرف اگر کوئی قائل ہے تو وہی اہل تشیع ہے جو مانتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فوراً بعد دنیا سے جانے سے پہلے آپ نے حضرت علی علیہ السلام کو منسوب کیا، اور اس کے بعد ان کے اولاد میں منتقل ہوتے رہے، اور یہاں تک کہ یہ سلسلہ انہی اسماء کے ساتھ انہی افراد کے ساتھ کہ جن کو رسول نے جن کا نام لے کر بتایا تھا انہی افراد میں یہ امامت گزرتی ہوئی پہنچی ہے امام مہدی علیہ السلام، اور آپ علیہ السلام اب تک زندہ ہے اور غیبت میں تشریف فرما ہے، اور آپ امام مہدی علیہ السلام مثلا 12واں فرد ہوگا، آپ کا نام امام مہدی، امام خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نام ہوگا، کہ آپ دنیا کو ظلم و جور سے بر دیں گے۔ یہ ساری نشانیاں جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے وہ سارے امام مہدی علیہ السلام میں موجود ہے۔ مگر کچھ لوگ آپ کی عمر کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، تو ان سے یہ کہ جب وہ شیطان کے زندہ ہونے کے قائل ہے، حضرت عیسیٰ کے زندہ ہونے کے قائل ہے، مگر امام مہدی علیہ السلام کے زندہ ہونے کو جب وہ بھی منصوص من اللہ ہے، تو اس کے آپ جب کسی ضال یعنی شیطان جو کہ گمراہ کرنے والا ہے اس کے موجود ہونے کے، اس کے زندہ ہونے کے، طویل العمر ہونے کے آپ قائل ہے، اس کے تو ہزاروں سال کے آپ قائل ہے، حضرت عیسیٰ کے ہزاروں سال کے قائل ہے، تو امام مہدی علیہ السلام کے زندہ ہونے میں وہ بھی باذن اللہ زندہ ہونے میں کیا قباحت ہے۔ پھر آپ کی غیبت میں اعتراض کرتے ہیں، تو غیبت تو صرف ہمارے اگر امام غیبت میں چلے جانے کی وجہ سے اگر وہ امام نہیں رہتا تو خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یعنی شعب ابو طالب میں وہاں پر مکمل بند رہے ہیں، وہاں پر رہے ہیں، کچھ افراد کے ساتھ محصور رہے، دنیا سے کٹ کے رہی ہے، یا اس کے علاوہ سابقہ امتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیبت کا، وہاں پر غیبت میں چلے جانے کا یہ بھی ذکر خود اس میں ملتا ہے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام غیبت میں چلے گئے، آپ اس آسمان پہ اٹھے، اس وقت تو سارے مسلمان مانتے ہیں۔ تو یہ ساری اگر آپ کہیں کہ غیبت کہیں تو اس کا جواب بھی قرآن میں ہے کہ کسی ولی کا غیبت میں جانا یہ کوئی بعید نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کے مسلمات کے عین مطابق ہے، بلکہ یہ چیز قرآن میں اس کی بہت ساری مثالیں ہمیں انبیاء میں کے بارے میں ملتی ہے کہ وہ غیبت میں اپنے زمانے میں چلے گئے تھے، یا لمبی عمر ہونے کے بارے میں اس کا بھی آپ کو قرآن سے ہی جواب ملے گا، کہ قرآن فرماتا ہے کہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، وہ آسمان پہ اٹھ چکا ہے، ان کا زندہ ہونا، طویل العمر ہونا ممکن ہے، تو یہ امام مہدی علیہ السلام کے لیے بھی ممکن ہے، اور یہ رسول کے فرمان میں بھی ہے کہ آپ کے لیے غیبت ہوگی، آپ طویل العمر ہوں گے۔ یہ ساری چیزیں نص کی بنا پر، ادلہ کی بنا پر ہے، اور نہ اس کا سائنس اور ان چیزوں سے بھی تضاد ہے، بلکہ یہ عین مطابق سائنس ہے، کیونکہ سائنس ہی آج کل یہ چیزیں پروف ہو چکی ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی صحت اور ان چیزوں کا خیال رکھے تو
ہزاروں سال، ایک انسان تو کیا ایک جانور بھی جی سکتا ہے جس کی عمر بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اگر عقلی پیرائیوں سے دیکھا جائے، احادیث کو دیکھا جائے، پرکھا جائے، صحیح احادیث کو، قرآن کا مطالعہ کیا جائے، تو ان تمام سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے، یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام منصوص من اللہ ہے، یہی ہادی برحق ہے اور یہی نبی کے جانشین ہے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔